اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ قرآن میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری واحلل من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں اپنی دعاؤں میں کہ اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرما، یہ کتنی ضروری ہے اس آیت مبارکہ سے اس کا اندازہ آپ کیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، وہ یہ گمان کر رکھا ہے، احسب الناس لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ وہ اس دن میدان محشر میں بغیر حساب کتاب کے چھوڑ دیے جائیں گے۔ این یترکوا چھوڑ دیا جائے گا اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے۔ بس میں اکثر یہی آپ سے درخواست کرتا رہتا ہوں نا کہ ہم جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، جن کے پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی اذان دے دی گئی ہے، ہم نے اس دین کو بہت سستا سمجھ لیا ہے، اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس چیزوں کو جس کا قرآن میں جا بجا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، اور جس چیز کا قرآن میں اللہ نے بار بار تذکرہ فرمایا ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے بہت فکر کی بات ہے۔ قیامت کی صلاۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو واقعہ ہونا ہے نا، یہ جو ایونٹ ہے، یہ ایونٹ ہی بڑا شدید ہوگا، یہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ یوم ترون تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ قیامت کا واقعہ جو پیش آئے گا، ایک یاد رکھ لیں اس میں کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بڑی اس میں رخصت رکھی ہے، بچت رکھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایونٹ کے بارے میں جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایونٹ کے بارے میں جب بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ تو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے والے بچے کو بھول جائے گی، اتنا شدید اور اتنی تکلیف دہ واقعہ ہوگا۔ لیکن اللہ کا احسان مومنین پر یہ ہوگا کہ جتنے اس وقت صاحب ایمان لوگ ہوں گے، ان کو اس واقعہ کے ہونے سے پہلے یہ بغل میں کوئی، جس طرح بھی یہ کرونا وائرس اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اور جس میں وہ ماسز میں اموات ہوتی ہیں، اس طرح کوئی نکلے گی یہ بغل کے نیچے، اس کی یہ علامات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ ایسی بیماری ہوگی کہ اس سے صاحب جتنے اہل ایمان ہیں ان کی موت وارد ہو جائے گی، وہ فوت ہو جائیں گے۔ یعنی اس ایک اسے متعدی بیماری سمجھا جائے گا اس وقت، یا جو بھی سمجھا جائے، اور وہ عمومی لوگ جو ہے نا اس میں صاحب ایمان لوگ فوت ہو جائیں گے، اور یہ ان پر اللہ کا بڑا احسان ہوگا کہ ان کو وہ ایک طبی موت ہو جائے گی۔ ورنہ قیامت کے جو زلزلہ اور قیامت کا جو ہولناکیاں ہیں،
اس ہولناکی میں تو کلیجے پھٹ جائیں گے لوگوں کے. ہولناکیاں ہیں اس ہولناکی میں تو کلیجے پھٹ جائیں گے لوگوں کے. جو قیامت کی ڈکلریشن کی جو آواز ہے وہ جو اسے سور پھونکنا کہتے ہیں، وہ سور پھونکنے والا ایک فرشتہ ہے جو متعین ہے، ہر وقت متعین ہے، ہر وقت وہ ریڈی ہے. صاحب مشاہدہ اگر غور فرمائیں گے تو انہیں سور اس کے منہ پہ ایسے لگا ہوا بالکل جیسے ابھی بجانے کا اسے آرڈر مل جائے اور شروع کر دے، اور اس کی آواز اس طرح ہوگی کہ پہلے ہلکی سی بڑھتی چلی جائے گی، شدت کی ہوگی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائے گے، دل پھٹ جائے گا اس صرف آواز سے. اور جو زمین و آسمان میں تبدیلیاں ہوں گی، جغرافیکل جو زلزلے کی شکل میں، جو میرے خیال میں اگر کسی نے پیر کشی کی ہے تو وہ جو ایک پکچر بھی عالمی لیول پہ بنی، وہ پتہ نہیں اس کا 2000 کیا لکھا تھا، اس کا نام تھا، تو اس میں وہ ہولناکیاں دکھاتے ہیں کہ کس طرح زمین پھٹتی ہے، کس طرح وہ. یہ تو انسانی عقل شعور کے جتنی سمجھ ہے اس میں ہے نا، لیکن وہ سمجھ سے بہت بالا تر چیز ہوگی. تو اس تکلیف دہ مراحل سے گزر کر پھر سب کو میدان محشر میں اکٹھا کیا جائے. پھر وہ جو اکٹھا کیا جائے گا تو اس میں پھر وہاں جو حساب کتاب کا معاملہ شروع ہی نہیں ہوگا، اس میں پھر وہاں جو حساب کتاب کا معاملہ شروع ہی نہیں ہوگا. سورج سوانے کے قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہوں کے افساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک، کوئی جتنے جس کے گناہ ہوں گے اتنے اس میں ڈوبا ہوا ہوگا. زمین بھی تپی ہوگی، سورج بھی سوا نیزے پہ ہوگا. تو یہ کیا صورت بنتی ہے اس حال میں. تو لوگ اس وقت یہ دعا کریں گے کہ کاش کے حساب کتاب شروع ہو جائے، اور جو بھی سزا ہونی ہے ہو سے شروع تو ہونا گئی. یہ تو کتنا عرصہ اس پہ گزر جائے گا. تو ادون قرآن میں ایک جگہ آیا کہ وہ دن جیسے تم 50,000 سال گنتے ہو، اس اتنی لیول کا، اس لیول کی اس کی وہ مدت ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بہت ساری حدیث میں موجود ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات فرمایا، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں وہ اس عالم کی خبریں دی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں سچ ہیں. اور قرآن بھی جب بار بار قیامت کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک جگہ بھی جب بار بار قیامت کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ وقت آ کر رہے گا، یہ دن سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہو کر رہے گا. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کا رستہ اپنا لے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل آزادی دی ہے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے کہ تو چاہے تو اس قیامت، اس میں آخرت کی فلاح کی کامیابی کو پانے کے لیے تو آپ رستہ اختیار کر لیں. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جس کا دل چاہے اس آخرت کے راستے کو اپنا لے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اللہ فرمائے نہ کوئی رکھے کہ ایسا کوئی ہوگا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کہہ دینا، یہ کلیم کرنا یہ کافی نہیں ہوگا. اس کلیم کو پرکھا جائے گا، چیک کیا جائے گا، چیک کیا جائے گا. آپ دکان پہ جاتے ہیں، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، 500,000 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، وہ دکاندار اسے کھڑکا کر دیکھتا ہے، اچھی طرح سے اس کو دیکھتا ہے، معائنہ کرتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے معاوضہ دے رہا ہے اس چیز کا، یہی چیز ہے یا کھری ہے یا کھوٹی چیز ہے، یہ کرنسی جو مجھے دے رہا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ اس کا حق بنتا ہے وہ چیک کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی جب ہم کہیں گے این یقولوا آمنا، ہم کہیں گے ہم ایمان لائے،
تو اللہ فرماتا ہے ایک گمان نہ رکھنا کہ میں تمہارے اس ایمان کی پڑتال ہے، ایک گمان نہ رکھنا کہ میں تمہارے اس ایمان کی پڑتال نہیں کروں گا، چیک نہیں کروں گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا وہ چیک نہیں کیا جائے گا اس کو، اس کا کلیم؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتا ہے اور میرا قاعدہ کلیہ سن لو، اسی طرح چیک کر کے ان کو، ان کے ایمان کی پڑتال کر کے انہیں ان کو اس میں کامیاب قرار دیا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، پس اللہ نے معلوم کر لیا اپنی پڑتال کے بعد، کسی کو ٹھیکے پر نہیں دی ہوئی یا کسی کے والے نہیں کہ وہ تو چیک کر کے بتا دینا، یہ اللہ فرماتا ہے میں نے خود ان کو چیک کر کے ان کے ایمان کو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، علم حاصل کر لیا، معلوم کر لیا، الَّذِينَ صَدَقُوا، کون ہیں جو اپنے اس قول میں سچے ہیں، جو واقعی ایمان لائے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون ہے جو اس کلیم میں جھوٹے ہیں۔ یہ سچ اور جھوٹ جو ہے، یہ تول ترکڑی جو لگڑی ہے نا میدان محشر میں، یہ مسٹ ہے، یہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ضرور ہے، لوگ گمان نہ کریں گے کہ یہ نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ بات یہ ہے کہ میں نے ابھی بائی چانس ایک دو دن پہلے ایک موٹیویشنل سپیکر بقول ان کے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے ہر ایک سے، اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب کیوں دے گا؟ ان کی یہ سب بات کا تو درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عذاب نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے، قانون طبعی اس کے قانون ہے بنے ہوئے۔ اس کا ایک طبعی قانون یہ ہے کہ فرمایا کہ بھئی وَمَن يُشَاقِقِ، جو بھی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول کے راستے کو چھوڑے گا، رسول کے بتلائے ہوئے نظام طریقے کو نہیں اڈاپٹ کرے گا، چھوڑے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جب ما تبین لہ الہدیٰ، جب بعد اس کے کہ ہدایت اللہ کے رسول نے واضح کر دی۔ ہدایت کس چیز کا نام ہے؟ ہدایت نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کا۔ شریعت مطہرہ کیا ہے؟ پر مشتمل قوانین اور ضابطۂ حیات، کوڈ آف لائف، کیا یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ یہ جو کرو ہے تو یہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احکامات دیے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس امانت کو ہمارے سپرد کیا ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا نبی کلام نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، جو کچھ بولتا ہے میرے حکم کے تحت بولتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ محض اس فلسفے پر کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن یہ بات جو دوسری بات ہے، یہ بھی اپنے ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا ایک بات ہے، اور عامل الصالحات اس کے ساتھ جڑا ہوئی بات ہے۔ ہمیشہ قرآن میں جہاں بات ہوتی ہے ایمان کی تو وہاں عامل الصالحات، عامل الصالحات صالح عمل، ترجمے تو یہی ہے۔ اب صالح عمل کون سا عمل صالح ہو؟ وہ عمل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ کے ساتھ ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل ہوگا، وہ عمل صالح گنا جائے گا۔ وہ عمل جو خلاف ہوگا اسے عمل صالح نہیں کہا جائے گا، وہ عمل سیئہ ہوگا، گناہ ہوگا، خطا ہوگی، غلطی ہوگی، نافرمانی اسے کہا جائے گا۔
اور نافرمانی کا حساب علیحدہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں غلطی ہوگی، نافرمانی اسے کہا جائے گا، اور نافرمانی کا حساب علیحدہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. نرا بے خوف ہو جو امید ہو جانا یہ بھی ایمان نہیں ہے. یہ بڑا ڈیلیکیٹ نسخہ ہے، یاد رکھیں. ادھر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بھی شرط ہے. اللہ کی غفور الرحیمی بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کی ہوا نظام، اللہ کا قانون جس کا پابند خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات میں شریعت کے مکمل پابند ہے. جب ایک کمانڈر کسی ڈسپلن کا پابند ہو تو اس کمانڈر کا سپاہی جو ہے وہ اس ڈسپلن کی دجیاں اڑاتا پھرے اور کہے خیر ہے جی کچھ نہیں ہوتا. یہ ایسا دنیا میں بھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. کمانڈر 7 بجے خود گراؤنڈ میں موجود ہو فوج کا، یا اپنے دفتر میں ٹھیک 7 بجے پہنچے، اور سپاہی جو ہے وہ 9 بجے سیٹیاں مارتا ہوا آ رہا ہو، تو یہ ڈسپلن نہیں ہوتا. اور اس ڈسپلن کو قبول نہیں کرتا کمانڈر کبھی بھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس لیے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ مینار ہدایت ہے. اس سے تمہیں روشنی کی وہ راستہ ہے، وہ صراط مستقیم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو فرض قرار دیا ہے نا، ان چیزوں الرحیمی کا تذکرہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے کی خلاف ورزی ہے. اور اس پر دلیری کا جو احساس ہے یا دلیری شو کرنا، نہ بڑا مقرب بندہ اپنے آپ کو سوچنا اور کرنا اور بتانا، اور اللہ کی غفور الرحیمی کا تذکرہ کر کے اس میں مگن رہنا اس خلاف ورزی میں، یہ اور زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ یہ ایک بندے کو اگر وہ اندر سے بیمار ہو اور اسے اپنی بیماری کا پتہ ہی کوئی نہ ہو تو یہ اسے زیادہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. ایک بندہ بیمار ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں بیمار ہوں، تو وہ بھاگتا دوڑتا ہے، اس کے علاج کی فکر کرتا ہے، اس کی ریمیڈی کی کوئی راہیں تلاش کرتا ہے. تو یہ اس کے لیے رحمت ہے اس کا معلوم ہونا. اور اگر اس پہ وہ دیدہ دلیری بھی ساتھ موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. یاد رکھیں، بندے سے غلط ہو رہا ہو اور بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور اس احساس میں وہ نادم اور شرمندہ ہو، اور اس پر دوسروں کو بھی دلیری سے مخاطب نہ کر رہا ہو اس حالت میں کہ وہ ایک طرف کو اس کی شکل صورت میں بھی نافرمانی جھلک رہی ہو، اور اس پر دلیری یہ کہ اللہ کی محبت کے دعوے بھی چل رہے ہوں ساتھ ساتھ. اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کدھر گئی؟ کیا حضور کی شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ خواتین سے خاص طور پر یہ میں درخواست کروں گا کہ آپ یاد رکھیے تن کی اصلاح تو بہت ڈیلیکیٹ فعل ہے، عمل ہے. ظاہر کی اصلاح وہ ہے جو بنیاد ہے باطن کی اصلاح کی. اگر ظاہر کی اصلاح میں کر سکتا، اپنے ظاہر کی اصلاح میں نہیں کر سکتا، تو آپ یہ جان لیں کہ باطن کی اصلاح زیادہ مشکل کام ہے. باطن کی اصلاح زیادہ محنت طلب ہے. ظاہر کی اصلاح آسان ہے. اب ظاہر خواتین کو میں جب کہا تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ جو فرض ستر عورت ہے نا، فرض ستر عورت، اس سے کسی طرح سے بھی کوئی بندہ مستثنا نہیں، خواہ وہ سارا دن قرآن ہی پڑھ کے لوگوں کو سناتا رہے.
تو ستر عورت کیا ہے آپ سب جانتی ہیں، آپ تو ستر عورت کیا ہے آپ سب جانتی ہیں، آپ قرآن میں موجود ہے۔ اس کی فرض ستر وہی ہوتی ہے جس کا امر اللہ نے قرآن میں دیا ہوتا ہے۔ تو سورہ نساء میں آپ لوگ ضرور پڑھا کریں، اس کو بار بار پڑھا کریں۔ یہ جو ستر عورت ہے نا، اگر یہ فرض ستر نہ ڈھاکی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ سوچیں نا ذرا، نماز تک نہیں ہوتی۔ اب وہ مرد کی سطر کیا، فرض سطر کیا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ اس کو ڈانپنا یہ ہے۔ اور عورت کی جو فرض سطر ہے اس میں صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ باہر ہیں، یاد رکھ۔ یہ تین آئٹم ہیں جو باہر ہیں فرض سطر سے، باقی پورا وجود جو ہے اس کو ڈھانپ کے رکھنا، اس کو کور کر کے رکھنا، یہ فرض سطر۔ تو اس لیے یہ چیزیں آپ نے باطنی اصلاح کا کام کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ظاہری اصلاح اور باطنی اصلاح دونوں پر آپ نے نظر رکھنی ہے۔ اور سرنڈر اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا یہی ہوگا کہ اپنی منشا کو اللہ کی منشا، اللہ کے رسول کی منشا، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کے تابع رہنا ہے۔ یہ ہمارا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب اللہ کا ذکر آپ کریں گے، یہ اللہ کا ذکر کرنے سے بیسیکلی یہ بندے کو خود اپنے اوپر کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے، ورنہ بندے کا اپنا نفس جو ہے اس سے باغی رہتا ہے۔ نفس اس بد مست گھوڑے کی طرح ہے کہ جس کی لگام مست گھوڑے کی طرح ہے کہ جس کی لگام آپ کے پاس ہو لیکن وہ آپ کے انڈر کمانڈ نہ ہو۔ تو آپ نے اپنے نفس کو جب اللہ کا ذکر کراتے ہیں، اس پر ضربیں لگاتے ہیں، تو یہ خیال کر کے لگایا کریں کہ یہ اللہ کے احکامات کے، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چلاؤں، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ بس یہی آج کی اس آیت کا میں آپ کو یاد رکھیں۔ ایمان ترغیب اور ترہیب دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ترغیب ہے رغبت دلانا، رغبت دلانا۔ یہ جتنی فضائل اعمال کی احادیث ہیں، نماز کے فضائل کی ہے، نماز پڑھیں اتنا اللہ اجر دے گا، ذکر کریں اتنا اللہ اجر دے گا، تلاوت کریں اتنا اللہ اجر دے گا، یہ جو احادیث ہیں اس طرح جن کو فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، یہ ترغیب کی ہیں۔ اور ترہیب ہے کہ اگر کوئی نہ کرے، اگر کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، اللہ کا ذکر اللہ بار بار کہتا ہے مجھے کرو، مجھے یاد کرو، محبت کرو، میں تجھ سے محبت کروں گا، وہ اس طرف آئے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے اوپر کیا نتائج مرتب ہوں گے، یہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ جو وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، یعنی اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اس کے اگینسٹ چلے گا، تو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، یہ پتہ ہے اس کو۔ من بعد ما تبین له الہدیٰ، بعد اس کے کہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی تھی۔ وَيَتَّبِعْ، اب کیا اس نے، یتبع اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے، غیر سبیل المومنین، اس راستے کی جو مومنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، اسے کہوں گا جانے دو، جاتا ہے جاتا رہے، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر ادھر جانا ہے ادھر جائے، وَنُصْلِهِ وَجَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ آٹومیٹکلی وہ تو ہے ہی ٹھکانا ہی جہنم کا۔ مطلب ہے وہ راستہ ہی جو مومنوں کے راستہ ادر دین راستہ ہے، وہ جاتا ہی سیدھا جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو سزا نہیں دی، اس نے خود راستہ ہی چھوڑ دیا، وہ جو جنت میں جا رہا تھا، اور ٹریک اس نے وہ لیا ہے جو جہنم میں جا رہا ہے، وساعت مسیرہ، وہ ڈھائی برا ٹھکانا میں کیا کروں، جو جہنم میں جا رہا ہے وساعت مسیرہ، وہ ڈھائی برا ٹھکانا میں کیا کروں۔ خود جو اس نے اختیار کر لیا، خود جو اس نے پسند کر لیا وہ راستہ، غیر سبیل المومنین، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر
غیر مومنین کے رستے پر اڈاپٹ کرنا یہ جہنم، فرمایا وہ رستہ چونکہ جہنم میں جاتا ہے وہ جہنم میں پھر جائے گا. تو یہ اس اپنی سوچ کا، اس کے اپنے عمل کا، اس کے اپنے اس غلط رستے کو اختیار کرنے کا تبھی نتیجہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی زہر کھائے لے، وہ خواہ کیمیکل انجینئر کیوں نہ ہو، اس نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کیوں نہ کی ہوئی ہو، وہ زہر کھائے گا تو اس زہر کا اثر اس پر ضرور اس زہر سے اس کے وجود میں وہ مشکلات پیدا ہوں گی جو زہر کرتا ہے. جس طرح کا زہر ہوگا، جس لیول کا زہر ہوگا، اس لیول کی، وہ نیک ہو یا بد ہو، وہ مومن ہو یا کافر ہو. یہ تبھی ایک اصول ہے نا اللہ نے رکھا ہوا کائنات میں. اسی طرح جب کوئی بندہ اعمال صالحات چھوڑ کر وہ اعمال اختیار کرتا ہے جو رسول کے حکم کے خلاف ہے، تو فرمایا کہ اس نے غیر سبیل المومنین اختیار کیا، تو اب دوسرا راستہ اختیار تو وہ تو جائے گا جہنم میں، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ نے اس پر ظلم کو نہیں کیا. وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ فرماتا ہے میں نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے نفسوں پر، اپنے وجود پر، اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کرتے تھے. اب اس ظلم کا نتیجہ میں نے بتا دیا تھا. قرآن سارے میں اگر جنت تذکرہ بھی ہے تو یاد رکھیں اس میں جہنم کا تذکرہ بھی ہے. اور جنت اور جہنم کو جو ہے اس میں فیصلہ کرنے والی چیز وہ اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ ہیں. اگر کسی کے اعمال، وہ جو میدان محشر میں اعمال کے تلنے کا تذکرہ ہے تو قرآن میں موجود ہے. والوزن یومئذ الحق. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ تو بڑی شدت سے اس کا حکم فرمایا والوزن یومئذ الحق. قیامت کے روز جو وزن ہونے اعمال کے، جیسے میں نے دوسری جگہ بتایا تھا ذالک الیوم الحق. اللہ فرماتا ہے یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، یہ دن آ کر رہے گا. یوم القیامہ کے دن کی بات بھی فرمایا تو فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ دن سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہو کر رہے گا. اسی طرح فرمایا وزن ضرور ہو کر رہے گا. یہ حق بات ہے، یہ سچ بات ہے. تو یاد رکھیں آخرت کی فکر، آخرت کا سوچ، آخرت کی کو غالب رکھنا، اور آخرت کی فکر کے مطابق اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قانون اور ضابطوں کے، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قانون اور ضابطوں کے اندر رکھنا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ اللہ کا ذکر کرنا اس لیے ہے کہ اللہ کے احکامات کی اس کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو. اللہ سے رشتہ ہوگا، محبت کا رشتہ ہوگا، تو پھر تو عمل صالحہ کی طرف ویسے ہی قربان ہو جائے گا نا بندہ کرنے کے لیے. اور اگر بہت ہی محبت نہ بھی بنی تو کم از کم وہ آخرت کی فکر تو آگی نا. یہ تو طے ہو جائے گا نا کہ اللہ کی باتیں سچی ہے اور وہ حساب سے میں نے گزرنا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں یہ وہ چیزیں ہیں. اسی کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، کہ آپ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے رہا کیا جی، کہ یہ جو تذکرہ کرتے رہنا ہے آخرت کی باتوں کا، دین کی باتوں کا، یہ مومنوں مجھے آپ کو سب کو آخرت کے حوالے سے محنت اور آخرت کے حوالے سے سچے دل سے اس کی برکات کو پانے کے لیے، اور اس دن کے جو عذاب ہیں یا تکلیف ہے، ہم بار دعا جو کرتے ہیں اللہ سے بار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیں اس عذاب سے بچانا. تو اس کا ایمان بھی ہم نے مضبوط رکھنا ہے اپنے اندر، اور اس کی بھی اس سے بچنے کی بھی پوری کوشش ہم نے کرنی ہے.